बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर लुबना शौकत। स्टडीज़ और स्पेशलाइजेशन मेरी सोशल साइंसेस के फील्ड एजुकेशन में। आज मैं लेक्चर मेथड या डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन के मेथड के बारे में बात करूंगी। लेक्चर मेथड या डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन का जो तरीक़ाकार है ये टीचर सेंटर्ड मेथड है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि अगर हम ये चाहते हैं कि सिंगल नेशनल करिकुलम से हम बेहतर रिज़ल्ट्स ले सकें और एक अच्छी टीचिंग और लर्निंग की इन्वायरमेंट जो है वो सेट कर सकें, तो उसके लिए हमें जो है वो 4 स्टेप्स का ख्याल करना है। पहला स्टेप टीचर की पर्सनैलिटी है। दूसरा स्टेप टीचर का स्टार्ट ऑफ द लेसन है कि वो कितने बेहतर तरीके से टीचर जो है वो लेसन को स्टार्ट करता है। और उसके बाद तीसरा स्टेप जो है वो टीचर ब्लूम्स टेक्सोनोमी के मुताबिक तालिब इल्मों को कितने बेहतर अंदाज में अंडरस्टैंडिंग देता है, या अपना टॉपिक या अपना सब्जेक्ट जो है वो तालिब इल्मों को कितने बेहतर तरीके से समझा रहा होता है। और तालिब इल्मों को टॉपिक या सब्जेक्ट समझाने के लिए या अंडरस्टैंडिंग देने के लिए ब्लूम टेक्सोनोमी के मुताबिक कोग्निशन या माइंड जो है तालिब इल्मों का समझना होता है और उसके मुताबिक टीचिंग मेथड्स यूज़ करने होते हैं। मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियोस में बताया था कि यूजुअली 4 बेसिक टीचिंग मेथड्स होते हैं। उनमें से एक टीचर सेंटर्ड है, एक लर्नर या स्टूडेंट सेंटर है, एक जो है वो हाई टेक्नोलॉजी बेस्ड है और एक लो टेक्नोलॉजी बेस्ड है। तो आज जो मैं बात कर रही हूँ वो लेक्चर मेथड या डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन का मेथड है और ये टीचर सेंटर्ड मेथड है और ये लो टेक्नोलॉजी बेस्ड है। और हमारा एक ट्रेडिशनल तरीका है क्लास को पढ़ाने का, जिसमें जो टीचर है वो आमतौर पर एक बड़ी तादाद की क्लास को, जिसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है वो 50 भी हो सकते हैं, 60 भी, या ऑनवर्ड ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो ज़्यादा तादाद तालिब इल्मों की टीचर जो है वो लेक्चर मेथड के तहत कवर करता है, या उनको वो लेसन देता है या उनको वो टॉपिक पढ़ाता है होता है। हर वीक इन सब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट टाइमिंग्स होते हैं, डिफरेंट क्लासेस होती हैं और उसमें टीचर जो है वो उनको पढ़ाता है। और इस तरीक़ेकार का ये फ़ायदा होता है कि ज़्यादा स्टूडेंट्स को कम वक्त में पढ़ाया जा सकता है और मुकर्रर वक्त पे सिलेबस कवर किया जा सकता है। ज़्यादातर टीचर जो है वो अपना लेसन प्लान करके आता है और उस लेसन को प्लान करके स्टेप वाइज एक टीचिंग पीरियड में या अगले दिन दूसरे टीचिंग या तीसरे टीचिंग पीरियड में एक लेसन या एक जो भी यूनिट होता है उसको तालिब इल्मों को वो पढ़ा देता है। चूँकि वो टीचर जो है वो ख़ुद से चीज़ों को एक्सप्लेन करता है, जहाँ उसको ज़रूरत महसूस होती है वो तालिब इल्मों से सवाल जवाब करता है, तालिब इल्मों से थोड़ी बहुत जो है वो डिस्कशन करता है, लेकिन ज़्यादातर टीचर ख़ुद ही लेसन को समझाता है, खुद ही लेसन के स्टेप्स बताता है, खुद ही कुछ सवाल जवाब करता है और तालिब इल्मों की इन्वॉल्वमेंट इस तरीक़ाकार में कम होती है। और चूँकि टीचर को पता होता है कि मेरे पास इतना टाइम है और मैंने इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस सिलेबस के हवाले से जो है वो टीचिंग लर्निंग या मालूमात या अंडरस्टैंडिंग देनी है, तो वो इस डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन या लेक्चर मेथड का तरीका जो है इसके ज़रिए अपने लेसन को मुकर्रर वक्त में कंप्लीट करवा लेता है और ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ा लेता है। ये एक ट्रेडिशनल तरीका है, लो टेक्नोलॉजी बेस्ड है। लो टेक्नोलॉजी का मतलब ये कि इसमें मल्टीमीडिया, इंटरनेट, प्रोजेक्टर और बाकी सारी चीज़ों की इतनी कोई ज़रूरत नहीं होती। टीचर आमतौर पर टेक्स्ट बुक और जैसे उर्दू, इंग्लिश, अरबिक पढ़ा रहे हैं तो उसमें ये कि टेक्स्ट बुक जो कि बच्चों के पास भी होती है, टीचर के पास भी होती है। इसी तरह अगर साइंसेस में पढ़ा रहे हैं या फिर मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो उसमें भी जो बच्चों की बुक है उसके हिसाब से बोर्ड के ऊपर टीचर जो है वो कंसेप्ट समझा देता है। हिस्ट्री है, जोग्राफिया है या जनरल साइंस है या एथिक्स के बारे में है तो टीचर बोर्ड पर राइटिंग कर लेता है। और इस तरीके से क्लास में बैठे हुए 50 स्टूडेंट, 60 स्टूडेंट या ऑनवर्ड ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो बात को समझ रहे होते हैं और उसके बाद टीचर को जितना उसे पता होता है कि मेरा इतना टाइम है जिसमें मैंने इस एक यूनिट को कंप्लीट कराना है, उसके बाद नेक्स्ट वीक दूसरे यूनिट को, फिर तीसरे यूनिट को और इस टाइम पीरियड के बाद एग्ज़ाम्स होंगे, तो वो आसानी से अपना ये काम जो है वो इस टीचिंग मेथड के ज़रिए कर लेता है, जो कि लेक्चर मेथड कहलाता है या डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन का मेथड कहलाता है, जिसमें टीचर जो है सारा कुछ प्लान करके आता है और उसी प्लानिंग के मुताबिक स्टूडेंट्स को अपनी ज़रूरत के तहत इन्वॉल्व करता है। और स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती। टीचर बेस्ड है, इसलिए टीचर की इन्वॉल्वमेंट या टीचर का जो फोकस है वो ज़्यादा है इस तरीक़ाकार में। और ये इसमें ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं हो रही होती, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा लेसन को कवर कर लेते हैं और मुकर्रर वक्त में सिलेबस जो है वो पूरा हो रहा होता है। अच्छा, ये तो इसके फ़ायदे हैं, लेकिन इसमें ड्रॉबैक्स आ जाते हैं। ड्रॉबैक्स ये आ जाते हैं कि तालिब इल्म जो कि क्लास में बैठे हुए हैं, बाज़ औक़ात सब तालिब इल्म चीज़ को पिक नहीं कर रहे होते।
بعض اوقات چیزوں کی ریویژن نہیں ہو رہی ہوتی، طالب علم جو ہیں وہ زیادہ تر پیسیو ہو جاتے ہیں، یا جن کو نہیں سمجھ آ رہا ہوتا وہ بعض اوقات جو ہے وہ ٹیچر کی نظر میں نہیں آتے، یا ٹیچر جو ہے چونکہ اسے سلیبس کور کرنا ہے، نمبر آف اسٹوڈنٹ زیادہ ہیں، تو اس صورت میں اس میتھڈ کے تحت ٹیچر جو ہے وہ تیزی سے اپنا سلیبس کور کراتا ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہیں، یہ مطلب ایک ٹریڈیشنل طریقہ ہے، یہ ایک اچھا طریقہ ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ چونکہ ہمارے انسٹیٹیوٹس میں اور ہماری جو تعلیم کا سلسلہ ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا جا رہا ہے، زیادہ فاسٹ ہوتا جا رہا ہے، زیادہ چیزیں ہم طالب علموں کو سکھانا چاہتے ہیں، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ طالب علموں میں سے سب طالب علموں کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بہتر ہو، ہر طالب علم ٹیچنگ لرننگ میں انوالو ہو، صرف وہ اسٹوڈنٹ جو فاسٹ لرنر ہیں یا جلدی بات کو سمجھتے ہیں وہی اس لیکچر میتھڈ سے زیادہ فائدہ لے رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ٹیچر چاہے تو اس ٹیچنگ میتھڈ کو، جو کہ زیادہ تر ٹیچر بیسڈ ہے، لو ٹیکنالوجی بیسڈ ہے، کہ اس میں زیادہ خرچہ نہیں آتا، نیٹ، ملٹی میڈیا، پروجیکٹر وغیرہ یوز نہیں ہو رہے ہوتے، اور زیادہ تر ہمارے اسکولوں میں یہ اویلیبل بھی نہیں ہو رہے ہوتے، تو اس صورت میں ٹیچر اسی ٹیچنگ میتھڈ کو زیادہ بہتر یا کمپریہنسو بنا سکتا ہے۔ اس کا پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ ٹیچر ایسے کرے کہ کچھ نہ کچھ ایویٹس جو ہیں وہ ہر اپنے لیسن کے ساتھ جو اس نے پڑھانا ہے بنا کر لے آئے۔ یعنی ابھی بھی یہ ہے تو ٹیچر سینٹرڈ ہی، یعنی ٹیچر نے ہی ایویٹس جو ہیں وہ دکھانی ہے اور ان کے مطابق پڑھانا ہے۔ ایویٹ میں یہ ہے کہ زیادہ ایکسپینسو ایویٹس نہیں ہو سکتی، آپ ایک رائٹنگ چارٹ جو ہوتے ہیں جن کے اوپر لکھتے ہیں اس کے آپ 4 حصے بھی کر سکتے ہیں، اس کے 6 حصے بھی کر سکتے ہیں، اور پہلے سے اس کو تیار کر کے لے آئیں۔ اور اگر آپ اردو پڑھا رہے ہیں، انگلش پڑھا رہے ہیں، یا آپ عربک پڑھا رہے ہیں تو اس کی گرامر، اس کی گرامر کے پارٹس، سینٹینس سٹرکچر جو ہے وہ اس کے اوپر بنا کر لے آئیں، اور اگر آپ وہاں پر وائٹ بورڈ پر لگا دیں گے تو پڑھانے کے ساتھ ساتھ ٹیچر جو ہے وہ پریکٹیکلی ان چیزوں کے بارے میں طالب علموں کو بتائے گا کہ اس قسم کا سینٹینس سٹرکچر ہے جو میں آپ کو بورڈ پر بتا رہی ہوں، وہ اس انداز میں ہوگا جو کہ اس طرح اس چارٹ کے اوپر بنا ہوا ہے۔ تو طالب علم ایک دفعہ تو ٹیچر کی بات سن رہے ہیں اس ڈائریکٹ انسٹرکشن یا لیکچر میتھڈ سے، ساتھ میں وہ ایویٹس پر جو کہ ٹیچر بنا کے لے کر آیا ہے وہ چپکی ہوئی ہیں، اور وہاں پہ سینٹینس سٹرکچر اردو، انگلش اور عربک کا لکھا ہوا ہے، تو طالب علموں کے لیے ایک ریویژن ہو جائے گی اور زیادہ آسان ہو جائے گا۔ ہاں اگر وہ سائنس پڑھا رہا ہے تو سائنس کی ڈائیگرامز بنا کے لا سکتا ہے، اور طالب علموں کو ساتھ ساتھ بتا سکتا ہے، ساتھ ساتھ وہ ڈائیگرامز دکھا ڈفرینٹ کنسیپٹس بتا سکتے ہیں۔ اسی طرح ٹیچر جو ہے وہ جغرافیہ میں جو ہے وہ چارٹ بنا کے لا سکتا ہے۔ اگر پاکستان اسٹڈیز پڑھا رہے ہیں تو اس میں پاکستان کے مختلف علاقوں کے بارے میں جو ریپریزنٹیشن ہے کہ یہاں پر ویدر ایسا ہوتا ہے، یہاں پر ایریا اس قسم کا ہے، تو وہ ڈرا کر کے لے کر آ سکتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ کی ساتھ ساتھ ٹیچر پڑھا رہا ہے اور ساتھ ساتھ ریویژن ہو جاتی ہے۔ اب ایک ٹیچنگ میتھڈ میں جو کہ لیکچر میتھڈ ہے، جو کہ ڈائریکٹ انسٹرکشن بیسڈ ہے، جس میں ٹیچر کی انوالومنٹ زیادہ ہے، وہ اسٹوڈنٹ کو ایویٹ کے ذریعے زیادہ مؤثر طریقے سے انوالو کر سکتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ ڈسکشن میتھڈ اڈاپٹ کر سکتا ہے کہ جس دن وہ یونٹ ختم ہو جاتا ہے تو اس سے پہلے طالب علموں کو کہے کہ اب نیکسٹ ڈے ہم اس یونٹ پر تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے، اور پھر سارے طالب علموں سے کہے کہ آپ سب مجھے ایک ایک بات جو ہم نے اس یونٹ میں پڑھی ہے آپ سب مجھے بتائیں گے، چاہے کسی بھی طرح بتائیں لیکن آپ اس میں شامل ہوں گے۔ چاہے کسی اسٹوڈنٹ کو بورڈ پر بلا لیں کہ یہ چیزیں میں نے یہاں پہ لکھ دی ہیں، اب بتائیں کہ یہاں پر جو ہے وہ کیا سٹیپ آئے گا، یہاں سینٹینس میں کون سا سٹرکچر آئے گا۔ جنرل سائنس میں آپ نے جو ہے وہ برین پڑھایا ہے، برین سے ریلیونٹ جو چیزیں لیبل کرنی ہے تو یہاں پہ کون سی لیبلنگ آئے گی، تو وہ بچے جو پیچھے بیٹھے ہیں ان کو بھی انوالو کریں، جو درمیان کی سیٹس پہ بیٹھے ہیں انہیں بھی انوالو کریں، فرنٹ پہ بیٹھے ہوئے بچوں کو بھی انوالو کریں۔ تو اس طریقے سے آپ ریویژن کروا لیں۔ آپ نیکسٹ ویک جو ریویژن کرائیں وہ گروپ میتھڈ سے کروا لیں۔ زیادہ تر لینگویجز کے لیے اچھا ہوتا ہے کہ آپ گروپس بنا دیں 10-10 کے، اور بچوں سے کہیں کہ گروپ میں بیٹھ کر بات چیت کریں، اور گروپ کا ہر بچہ جو کہ ہیڈ ہے وہ سامنے کھڑے ہو کر اس لینگویج میں، اردو میں، انگلش میں، یا تھوڑا بہت عربک جو جتنی کہ اس سبجیکٹ کے حوالے سے بچے نے بولنی ہے یا استعمال کرنی ہے اس کے بارے میں آ کے بتائے، گرامر بتائے یا کچھ بتائے، اور اس کے بعد یہ کہ سب بچوں سے کہیں کہ اب اس نے بتا دیا، اب اس کے بعد اس گروپ کا دوسرا بچہ آ کے بتائے گا، یا دوسرا بچہ وہاں کھڑے ہو کر بتا دے، یا نیکسٹ ویک جو ہے اس گروپ کے 5 بچوں نے بتا دیا، اب نیکسٹ ویک دوسرے 5 بچے جو ہیں اس گروپ کے بتائیں گے۔ تو گروپ میتھڈ، اب یہ دیکھیے کہ لیکچر میتھڈ کے اندر ہی
ڈائریکٹ انسٹرکشن میتھڈ کے اندر ہی ٹیچر جو ہے وہ پہلے اپنا سلیبس کور کرا لے اور اس کے بعد لاسٹ ڈے ریویژن کراتے ہوئے گروپ میتھڈ کا طریقہ یوز کر لے، کوسچن آنسر کا میتھڈ کا طریقہ یوز کر لے، یا یہ کہ جو ہے وہ ڈسکشن میتھڈ کا طریقہ کہ ہم اس پہ ڈسکشن کریں گے، یا یہ کہ میں آپ سے سوال پوچھوں گی یا پوچھوں گا۔ اب یہ دیکھیے کہ میتھڈ یہ وہی ہے، لیکچر میتھڈ ہی ہے، جس میں ٹیچر جو ہے وہ زیادہ اسٹوڈنٹس کو کم وقت میں اپنا سلیبس کور کرا رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ٹیچر جو ہے وہ ان اسٹوڈنٹس کو ڈفرینٹ ٹیچنگ میتھڈ سے، جو اسٹوڈنٹ پیسو ہو رہے ہیں، جو اسٹوڈنٹ بات کو نہیں سمجھ رہے، جو کہ سلو لرنر ہیں، ان کو بھی اینڈ کے ڈے میں ریویژن کرتے ہوئے گروپ میتھڈ سے، ڈسکشن میتھڈ سے یا انکوائری میتھڈ سے وہ انوالو کر سکتا ہے۔ تو اس میں یہ دیکھیے کہ ابھی بھی یہ میتھڈ جو ہے وہ لو ٹیکنالوجی بیسڈ ہے، یعنی اس میں کوئی ٹیکنالوجی زیادہ یوز نہیں ہو رہی، یہ سستا ہے، مطلب اس میں کوئی ایکسپینسو چیزیں یوز نہیں ہو رہی، صرف یہ ہے کہ اسی لیکچر میتھڈ کو ٹیچر جو ہے وہ اپنی سمجھ بوجھ سے طالب علموں کو زیادہ انڈرسٹینڈنگ اور زیادہ ان کو لرننگ دینے کے لیے کچھ اور ٹیچنگ میتھڈ پراپر انداز میں اس طرح ایڈجسٹ کر لے کہ سلیبس بھی کور ہو جائے، زیادہ طالب علم بھی اس میں انوالو ہو جائیں، اور کسی بھی طالب علم جو سلو لرنر ہے یا میڈیوکر ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ متاثر نہ ہو، بلکہ پوری کلاس جو ہے وہ انوالو ہو۔ جب وقتاً فوقتاً ٹیچر اس طرح طریقے استعمال کرے گا اپنے لیکچر میتھڈ میں یا ڈائریکٹ انسٹرکشن کے میتھڈ میں، تو یہی طریقہ کار جو ہے وہ ٹیچر سینٹرڈ کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہو کر 50-50 کے سٹائل پر ہو کر، یعنی 50% جو ہے یہ ٹیچر سینٹرڈ ہو جائے گا، 60% ٹیچر سینٹر ہو جائے گا، اور یہ ساتھ میں جو ہے وہ 40% جو ہے وہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ بھی ہو جائے گا، اور دونوں چیزیں افیکٹولی کور ہو جائیں گی۔ طالب علموں کی انڈرسٹینڈنگ، زیادہ سے زیادہ طالب علم بات کو سمجھ پائیں گے، وقت پہ سلیبس بھی کور ہو جائے گا، اور وہ طالب علم جو کہ سلو لرنر ہیں، میڈیوکر ہیں، وہ بھی ساتھ میں شامل ہو جائیں گے۔ ڈفرینٹ ٹیچنگ میتھڈس، گروپ میتھڈ، انکوائری میتھڈ، ڈسکشن میتھڈ، ان سب کو شامل کر کے ٹیچر جو ہے وہ اینڈ میں ریویژن کے بہانے اس طریقے سے طالب علموں کو انوالو کر سکتا ہے۔ آپ کے ٹائم کا، آپ کی توجہ کا بہت شکریہ۔